اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سماوا جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا، ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بتکدے تھے ان میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔ جتنے بھی ساحر، جادوگر، کاہن اور منجم تھے ان کا علم جواب دے گیا تھا۔ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبریں لاتے تھے، ان کی اور ان کے ہمزاد کی ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات ستارے اس کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمرو بن امیہ جو ایک مشہور کاہن تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ستارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا، وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں اور دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں کوئی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشہور ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح و تقدیس کے گیت گاتی ہوئی زمین کی جانب آ رہی تھیں۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے، وہاں شیطان بھی پریشانی اور حیرت میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے، اور شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو چوتھے آسمان تک کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا، پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتشی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکے کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچا جہاں غار حرا ہے، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے، آج سرکار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا کہ نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اے شیطان، رسول تو رسول، ان کے کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا بس نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے دل میں اس دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی گرانی یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو پہلے بچے کی ولادت کے وقت عرب کی عام عورتیں بیان کیا کرتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھیں کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں، اپنی جگہ سے اٹھیں کہ گھر کے مردوں کو جا کر بتائیں۔
حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔